اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضۃ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی مہینے کی بات کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی مہینے کی بات کی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی پہلے سٹارٹ میں بھی رمضان کی بات کی گئی اور آخر میں دوبارہ رمضان کی بات کی گئی۔ تو دیکھیے قرآن مجید کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر ایک آیت میں ایک بات دو دفعہ کہہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ سٹارٹ میں کہا جاتا ہے، پھر اینڈ میں آ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واتقوا اللہ۔ سٹارٹ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور اینڈ میں آ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ ایسا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایک غیر معمولی چیز ہے، اس کو امپورٹنس دینا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں سٹارٹ میں رمضان کی بات کی گئی اور اینڈ میں آ کر دوبارہ رمضان کی بات کی گئی ہے، یعنی رمضان کے مہینے کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کا مقصد کو الگ نہ کریں۔ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مہینے سے وہ الگ نہ ہو۔ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ اس میں رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اسی لیے دو دفعہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا اور اینڈ میں بھی ذکر کیا۔ اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ھدی للناس کہا، بینات من الہدیٰ کہا، اور اس کو جو ہے الفرقان کہا۔ یہ تین سٹیٹس قرآن مجید کے بیان ہوئی ہیں، اور قرآن مجید ایک غیر معمولی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کی صورت میں ہمیں دیا، اور یہ تین گفٹس بھی اس کے ساتھ ہیں کہ ھدی للناس ہے، بینات من الہدیٰ ہے، اور الفرقان ہے۔ اب بعض محققین لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید چونکہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، یہ گفٹ ہے، تو لہٰذا ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں روزوں کی شکل میں، خوشی ہے، قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اب ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کی صورت میں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن سے ہم کنیکٹ ہو جائیں، کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ عید بھی سیلیبریشن ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا انسانیت پر، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اس رمضان میں ہمیں قرآن مجید کے نزول کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے روزوں کی صورت میں۔ ایک اور بات، قرآن اور رمضان کے جو روزے ہیں اس کے بیچ کا تعلق کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر کوئی پولیس میں جاتا ہے، کوئی آرمی میں جاتا ہے، تو اس جانے سے پہلے کوئی ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ٹریننگ فزیکلی بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی بھی ہوتی ہے، یعنی مختلف طریقوں سے آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ اس ڈپارٹمنٹ میں جس نے وہاں جانا ہے یا جس عہدے پر اس پولیس نے جانا ہے، اس آرمی والے نے جانا ہے، اس سے وہ فائدے حاصل کرے۔ وہ فائدے اس وقت تک وہ نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کو ٹریننگ نہ دی جائے۔ تو اسی طرح اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہمیں ٹریننگ نہ دی جائے۔ تو یہ رمضان کیا ہے؟ یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور اس ٹریننگ کی صورت میں ہم قرآن مجید سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹریننگ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا کرتے ہیں، اویئرنیس ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہمارے اندر اویئرنیس پیدا کرتا ہے۔ اب ایک اور چیز، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا بنیادی مطالبہ انسانیت سے کیا ہے، تو ایک لفظ میں اگر ہم جواب دیں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پر ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یا لکھا ہوگا اتق اللہ واتقوا اللہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ تو یہ تقوی آخر ہے کیا چیز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کانشیس آف اللہ تعالیٰ کا، آپ کانشیس رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو۔ ایک غیر معمولی ہستی آپ کو دیکھ رہی ہے، مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، بہت سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ اویئر ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی سپیڈ کم کر دیتے ہیں۔ یا اسکول میں بچے شرارت کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ پرنسپل آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، پرنسپل آ رہا ہے۔
یعنی ان کے اندر اویئرنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اس کام سے رک جاتے ہیں۔ اب دیکھیے عام دنوں میں ہم جو بھی کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، جب بھی پانی پینا چاہتے ہیں تو پی لیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہم کرنا چاہیں، کھانا چاہیں، پینا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی آپ پینا چاہیں یا جتنا بھی آپ کھانا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور شروع میں آپ غلطی سے پانی پینے لگ جاتے ہیں، اور جب آپ ایسے یہاں تک پانی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ میرا تو روزہ ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک غیر معمولی ہستی مجھے دیکھ رہی اور آپ رک جاتے ہیں۔ یہی ٹریننگ کا حصہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، اور انہی روزوں میں آپ کا جو معدہ ہے یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کریں، کچھ کھا لیں، آپ نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جواب دیتے ہیں اپنے معدے کو کہ میں نے کچھ نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ آپ کے ہاتھ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں لیکن آپ نہیں کرتے، آپ کی زبان نافرمانی کرنا چاہتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی آپ کی پوری باڈی نافرمانی کرنا چاہتی ہے لیکن آپ اکیلے میں بھی ہوتے ہیں لیکن نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آپ پانی پینا چاہتے ہیں لیکن آپ پانی نہیں پیتے ہیں۔ آپ کا معدہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو لیکن آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹریننگ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری باڈی اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر لی، آپ جو کام جائز بھی ہیں آپ وہ نہیں کرتے۔ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ قرآن مجید سے فیض حاصل کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں یہ اس وقت تک آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا نہ ہو۔ تو یہ رمضان میں جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس نہ ہو اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ سنیں گے، پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو لطف نہیں آئے گا اور آپ کے اندر تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو، اس احساس کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا اور آپ کو یہ قرآن مجید ایک الگ قرآن لگے گا، آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ ٹریننگ کے بغیر آپ اس قرآن مجید سے فیض حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ 2 دفعہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہو، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو اس میں حاضر ہو تو وہ رمضان کے روزے رکھے۔ پہلے سٹارٹ میں بھی رمضان کی بات کی گئی اور آخر میں بھی رمضان کی بات کی، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اب اس ٹریننگ کے حوالے سے ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ جب وہ سفر ختم ہو جائے، جب وہ بیماری ختم ہو جائے، جب وہ صحت یاب ہو جائے تو اس ٹریننگ کو وہ نہ بھولے۔ یعنی یہ ٹریننگ اتنی ضروری ہے، یہ ٹریننگ اتنی غیر معمولی ہے کہ جب آپ کا سفر ختم ہو جائے، جب آپ صحت یاب ہو جائیں تو وہ روزے دوبارہ سے وہ رکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید ہے جس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر سختی نہیں چاہتا، یعنی یہ کوئی سختی نہیں ہے جب آپ ٹرین ہو جائیں۔ پولیس والا جب ٹرین ہو جاتا ہے تو جب وہ پولیس میں جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں رہنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آرمی والے کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو آرمی میں رہنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ مختصر الفاظ میں روزوں کا مقصد ہی یہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں اس کو بیان کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر عمل کریں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ حاصل کر سکیں، قرآن مجید کو ہم توجہ سے پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور اور فکر کریں اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ ہم یہ محفلیں تو سجاتے ہیں، قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں، ختم قرآن شریف کا محفلیں سجاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو اصلی میسج ہے،
جو میسج کو بار بار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میسج پر غور و فکر کرنے سے آپ کے لیے راہیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کے میسج پر غور و فکر کریں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔